سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون صدقت یا رسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت معزز محترم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ دیپال پور کی جانب سے ماہانہ درس قرآن جس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے مالک ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اس کی وجہ 3 ستمبر ہے 7 ستمبر سن 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پہ مرزائیوں اور قادیانیوں کو آئینی طور پہ کافر قرار دے دیا تھا شرعی طور پر تو وہ پہلے ہی کافر تھے ہیں رہیں گے لیکن پاکستان کے قانون اور آئین میں ان کو 7 ستمبر کو سن 1974 تھا قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 30 جون 1974 کو اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی تھی کہ ان کو کافر قرار دے دیا جائے پھر آپ کی اس قرارداد پہ عمل ہوا 7 ستمبر 1974 کو انہیں کافر قرار دے دیا گیا اپنے اکابرین کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے
ان کی قربانیاں ہمیں تحرک دیتی ہیں، ان کی قربانیوں سے ہمیں ایک ولولہ اور جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ ویسے بھی اپنی نئی نسل کو اس عقیدے سے روشناس کرانا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ جس انداز میں یہ مرزائی قادیانی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں، وہ جس انداز میں گمراہ کرتے ہیں ہماری نئی نسل اس سے بالکل ناسمجھ ہے۔ اس حوالے سے مناسب سمجھا کہ آج اسی موضوع پہ ہی گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمات حق جاری فرمائے۔ جن پاکیزہ کلمات کو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیٹے عطا کیے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، لفظ رجال ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے، رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو سن بلوغت کو پہنچ جائے۔ میرے حضور کو اللہ نے بیٹے تو عطا کیے تھے، لیکن میرے حضور کا کوئی بھی بیٹا سن بلوغت کو نہیں پہنچا۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ باپ ہونے کی نفی کر دی اور اللہ کے رسول ہونے کا اثبات کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں باریک سا نقطہ یہ بھی ہے کہ کئی باپوں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے، نبی کی محبت کا پھر بھی مقابلہ نہیں ہے۔ نبی کو اپنی امت سے جو پیار ہے، یا ایک امتی کو جو اپنے نبی سے ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ کئی باپوں کی محبت کو ملا کے بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کو اپنے امتی سے اتنا پیار ہوتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت ابن عباس قرآن پاک کے پہلے مفسر، وہاں سے لے کر آج تک جتنے بھی مفسرین آئے، سب نے خاتم النبیین کا معنی یہی کیا ہے، آخری نبی، سوائے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ اس نے آ کے اس کا معنی بدلا، اس نے کہا کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، تو حضور کی مہر لگی، میں بھی نبی بن کے آ گیا۔ حالانکہ سب نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ آخری نبی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا تذکرہ کیا۔ میرے حضور نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، حضور نے فرمایا کہ میں نبیوں میں سے تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں، اور تشریف لانے کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے میرے حضور فرماتے ہیں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ آخر کا لفظ آ گیا۔ ان کلمات کا شان نزول میں پہلے عرض کروں گا تاکہ بات جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے کہ کس موقع پہ یہ کلمات اترے۔ میرے حضور کے غلام زید بن حارثہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ اپنے میکے تشریف لے گئیں، گھر کے باہر یہ بچپن میں کھیل رہے تھے، اغوا کاروں کا گزر ہوا، انہوں نے انہیں اغوا کر لیا۔ خوش بختی جناب زید کی یہ کہ انہوں نے آ کے مکے میں فروخت کر دیا۔ توجہ میری طرف رکھنا، جس شخصیت نے خریدا، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا نام ہے حکیم بن حزام، وہ بھتیجے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے، ابھی میرے حضور کے ساتھ اماں جی کا نکاح نہیں ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے۔
جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا میرے حضور سے، تو آپ جانتے ہیں کہ اماں جی مکہ المکرمہ کی امیر ترین خاتون تھیں۔ جس وقت حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اماں جی نے اپنے سارے کا سارا مال آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دیا، اپنے غلام اپنی لوڈیاں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ اب جناب زید بن حارثہ حضور کی غلامی میں، زید بن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ نہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، ماں شب و روز رو رہی ہے، باپ بہت زیادہ پریشان ہے، ہجریہ اشعار ان کی زبان پہ ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کی تلاش کبھی کہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ حج کا موسم آیا، وہاں سے ایک قافلہ مکہ المکرمہ آیا، زید بن حارثہ کو انہوں نے پہچان لیا، یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے، ماں باپ بڑے پریشان ہیں، ان کے گھر کا ہر فرد پریشان ہے، یہ یہاں پہ ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کہ کس کی غلامی میں ہیں، انہیں پتہ چلا کہ جس شخصیت کی غلامی میں ہیں انہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حج سے فارغ ہوئے، واپس پلٹ کے یمن میں گئے، ان کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکے میں ہے، جس شخصیت کے پاس ہے ان کا نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ نے بہت سارا مال فدیے کے طور پہ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، مکہ پہنچا، حضور کا پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، بتایا گیا کہ حضور سین حرم میں تشریف فرما ہے۔ ان کے والد گرامی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ بندہ نواز، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو وہ خاندان تو قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، وہ تو غلاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ جتنا چاہیں ہم سے فدیہ لے لیں لیکن ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرانے لگے، ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں فدیہ لیے بغیر تمہارے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، اور اگر تمہارا بیٹا میرے در دولت کو چھوڑنا نہ چاہے تو پھر میں مجبور نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے ساتھ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات تو آپ نے انصاف کی کر دی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہ جائے، وہ تو ہمیں دیکھے گا، سینے سے لگے گا، آنسو بہائے گا اور کہے گا کہ جلدی مجھے میری ماں تک پہنچاؤ، میرے بہن بھائیوں تک مجھے جلدی لے کے چلو۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ جناب زید کو بلایا گیا، باپ نے سینے سے لگایا، باپ کی ہچکی باندھ گئی، آنسو جاری ہیں، لیکن جناب زید کو کوئی پریشانی نہیں۔ بڑا حیران ہوا، کہا بیٹا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیا ماں باپ کی جدائی سے آپ جو ہے وہ مطمئن ہیں؟ میں اتنا مال لے کے آیا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ آزادی دلوانا چاہتا ہوں، بیٹا چلو میرے ساتھ۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کیا جواب دیا، توجہ فرمانا۔ جناب زید بن حارثہ اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باپ تم خیر سے جاؤ یمن میں، تم چلے جاؤ گھر، اب جس چوکھٹ پہ میں زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں اب اس چوکھٹ کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی یہ شعور دے دیا تھا، یہ چھڑ دے یہ دنیا ہو سکتا گزارا، محمد نے چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا باپ آپ خیر سے جاؤ یمن، میں حضور کی چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میرے حضرت کا ایک شعر ہے، شاید وہ میرے ذہن میں آ جائے، آپ فرماتے ہاں تیرے زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، تیرے زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ تو جو حضور کی زلف کا قیدی بن جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ تو کہا باپ آپ خیر سے جاؤ، اس در دولت کو میں چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ والد گرامی واپس پلٹ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت پہلے بھی جوش میں ہی ہوتا تھا، بڑی حضور کی محبت، بڑا پیار تھا۔ یہ پیار ہی کی وجہ تھی کہ ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، ساری محبتیں حضور کی محبت میں قربان کر دیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا پیار تھا، شفقت تھی۔
لیکن اب میرے حضور کی محبت کا جو دریائے رحمت ہے اور بھی جوش میں آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جناب زید کو اپنی آغوش میں لیا، لوگوں کی طرف میرے حضور متوجہ ہوئے، فرمایا لوگوں پہلے زید میرا غلام تھا، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اب وہ زید جو زید بن حارثہ تھے، آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں، آج کے بعد زید بن محمد، زید بن محمد۔ ان کی عظمت پہ قربان جائیے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ مل گیا، خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں مل گئی، فاطمہ الزہرا جیسی بہن مل گئی، اس کو اور کیا چاہیے؟ تو جناب زید بن حارثہ کے شب و روز گزر رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں، پرورش فرما رہے ہیں۔ جناب زید سن بلوغت کو پہنچے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ اس کی اہلیہ کا، اس کی شادی کا انتظام اہتمام کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام سوچنے لگے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ میرے حضور کی نظر انتخاب جس خوش بخت خاتون پہ پڑی وہ میرے حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی، نام ہے سیدہ زینب بنت جحش۔ رشتہ مانگا، نکاح ہو گیا، لیکن پہلے دن سے ہی طبیعتیں نہ ملیں، مزاج میں بڑا فرق تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آرزو تھی کہ بڑی محبت کے ساتھ میں نے بیٹے کا رشتہ کیا ہے، یہ چلنا چاہیے، اور جس خاتون کے ساتھ کیا ہے وہ بھی قریش کے خاندان سے تعلق ہے اور بڑا اونچا خاندان ہے، تو یہ رشتہ چلنا چاہیے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے مالک کی مرضی ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ جناب زید نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز اب تو گزارا نہیں چل سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ طلاق ہو گئی۔ جس وقت طلاق ہو گئی، عدت گزری، اب اسی زینب بنت جحش، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمانوں پہ کر دیا۔ قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک صحابی کا نام ہے اور وہ حضرت زید ہیں۔ پوچھئے قاری صاحب سے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، صرف قرآن پاک کے اندر صرف اور صرف حضور کے ایک صحابی کا نام ہے اور وہ حضرت زید ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زوجناکہا، محبوب ہم نے زینب بنت جحش کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ سیدہ زینب بنت جحش کو ساری زندگی دوسری ازواج مطہرات پہ یہ فخر رہا، ناز رہا، تمہارے نکاح کیے تمہارے گھر والوں نے، میرا نکاح ساتوں آسمانوں پہ اللہ نے کیا ہے، بات بھی فخر والی۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کو پہلے بھی اس بات کا اندیشہ تھا دشمنان اسلام طوفان بدتمیزی برپا کریں گے، ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حکم رب کا ہے، نکاح رب نے فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا اسی کے مطابق ہی لوگوں نے پروپگنڈا بھی کیا، طوفان بدتمیزی بھی برپا کیا۔ اس وقت یہ کلمات اترے، توجہ، اس وقت یہ کلمات اترے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں تو زید پھر حضور کا بیٹا کیسے لگا؟ جب زید بیٹا نہیں ہے تو زید کی بیوی آقا کریم علیہ السلام کی بہو کیسے لگی؟ تو اس وقت یہ کلمات اترے اور معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے متبنہ بنانا جائز تھا، منہ بولا بیٹا لوگ بناتے تھے، لیکن اس کے بعد منہ بولا بیٹا کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی بندہ بھائی کا بیٹا لے لے، بہن کی بیٹی لے لے، کوئی اور بچہ لے لے اور اس کو جو ہے وہ بیٹا بنا لے اور خانے میں اپنا نام لکھے تو یہ غلط ہے، حرام ہے۔ ویسے اپنے گھر میں پالے، وہ اس کی خدمت کرے، آپ اس کو پڑھائیں، باپ بیٹے والا رشتہ قائم رہے، لیکن خانے میں، باپ کے خانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک بڑا سخت حکم میرے حضور نے فرمایا، جس کو علم ہو کہ میرا باپ وہ ہے، نسبت کسی اور طرف کرے
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جنت اس پہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا چل رہا ہے نا، ہمارے خاندان میں، آپ کے خاندان میں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فرسودہ رسم جو ہے اب بھی جاری ہے۔ اور یہ ختم کیوں ہوئی، کیوں ختم کی گئی؟ اس وجہ سے کہ اس میں بہت ساری قباحتیں تھیں۔ اگر میں ان قباحتوں کو گننا شروع کر دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ بھی قباحت ہے، یہ بھی قباحت ہے، یہ بھی قباحت ہے، کئی قباحتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد اللہ کا نبی آنا نہیں، حضور آخری نبی ہیں، اور اگر یہ فرسودہ رسم جاری رہتی تو پھر ختم کس نے کرنا تھا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو اس میں قباحت یہ تھی کہ کسی شخص نے بچہ لے لیا، باپ کے خانے میں اپنا نام درج کروا لیا، حالانکہ وہ بیٹا اس کا نہیں ہے، بیٹا تو کسی اور کا ہے۔ جس وقت یہ شخص فوت ہوا، اب ساری جائیداد پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ اسی بیٹے کا ہوگا۔ حالانکہ اگر اس کی اور اولاد نہیں ہے، اس کے بھائی ہے، بہنیں ہیں اور کئی رشتہ دار ہیں، تو وراثت کے حقدار حقیقی طور پہ تو وہ بنے گے نا، شرعی طور پہ تو وہ بنے گے۔ لیکن اب اس نے بیٹا کسی اور کا لیا ہے، اس نے پالا، خانے میں جو ہے وہ باپ کا نام درج کر دیا، اب یہ جائیداد پہ قبضہ کر کے یہ بیٹھ گیا، جو حقیقی وارث ہیں وہ محروم رہ گئے۔ تو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم آج کل اس کا خیال نہیں کرتے، ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی وارث کی وراثت کو کاٹا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت کا حصہ کاٹ لے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو جتنا چاہتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، اور جب زمین کا مسئلہ آتا ہے کہ کسی پلاٹ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بندہ قبضہ نہیں کر سکتا، تو اب جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب بہنوں کو، بیٹیوں کو لایا جاتا ہے تحصیلدار کے سامنے، جو ہے وہ بہنیں بیان دے رہی ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، وہ پورے معاشرے کو پتہ ہے۔ تو بہرحال جو بندہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت سے حصہ کاٹ لے گا۔ ایک تو یہ قباحت ہے، وارث اور ہیں، بن کوئی اور گیا۔ دوسری قباحت یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اگر یہ خامند کا قریبی رشتہ دار ہے، اس میں جوان ہونا ہے، تو یہ اس کی بیوی کے لیے غیر محرم ہے۔ بیوی کے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنا بھتیجا لے لیتا ہوں، اب میری بیوی کا تعلق کسی اور خاندان سے ہے، وہ بھتیجا تو میرا ہے نا، اب وہ جوان ہوا تو اب میری بیوی کے لیے وہ غیر محرم ہے، تو اس کسی غیر محرم کو گھر میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو بہت ساری قباحتیں اس کے علاوہ بھی، بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس موقع پہ یہ کلمات اترے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات کی طرف۔ آقا کریم علیہ السلام کی 200 سے زائد احادیث ہیں جو اس مسئلے کو بیان کر رہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زائد آیتیں ہیں جو مسئلہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا، توجہ، راوی ہیں جناب ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ میرے حضور کے لاڈلے صحابی ہیں، جلوت و خلوت میں حضور کی بارگاہ میں رہنے والے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیگر صحابہ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، توجہ ہے، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، جناب ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں۔ شروع میں حافظہ کمزور تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے بندہ نواز، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، بخاری کے کلمات، بندہ نواز آپ مجھے بہت کچھ سناتے ہو، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں، لیکن حضور میں تو یاد نہیں رکھ پاتا، میں تو بھول جاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ابو ہریرہ مدینہ المنورہ کی فلاں گلی میں ایک طبیب حکیم رہتا ہے، اس سے جا کے اپنا علاج کراؤ، اپنے حافظے کو مضبوط کرو، بادام کھاؤ، یہ نسخہ استعمال کر لو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی چادر کو بچھا دو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے چادر کو بچھا دیا،
آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فغرف بیدی، میرے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، بت بنا کے جناب ابو ہریرہ کے چادر میں ڈالا۔ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ حضور کیا دے رہے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھنا میرے حضور کے خالی ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے خزانے رکھ دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ چادر کو لپیٹ لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو لپیٹا، سینے سے لگایا، اس کے بعد حضور سے جو کچھ سنا کرتا تھا یاد رہتا تھا، کبھی بھولتا نہیں تھا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھلا دو، منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ مضبوط میرے حضور نے کیا، پھر کتنا مضبوط ہوا؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی 5374 احادیث کو حضور سے سنا، اور جناب ابو ہریرہ نے پھر آگے امت تک پہنچایا۔ 5374، ان 5374 احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ جس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت دی گئی ہے، 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت دی گئی ہے۔ صرف اس حدیث مبارکہ میں 6 کا ذکر ہے، صرف 6 نہیں ہیں، ان گنت چیزیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ میں 6 کا تذکرہ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے۔ میرے شیخ جھوم کے یہ شعر پڑھا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات پہ ناز ہے، فخر ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ تو فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سارے نبیوں پہ 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ جامع کلمات کیا مطلب؟ جامع کلمات کا مطلب یہ الفاظ قلیل معانی کثیر، الفاظ تھوڑے معانی کا ایک سمندر۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا کی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر میں اس بات کو کھول کے بیان کروں اور ایک واقعہ کا سہارا لوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ حضور مختصر بولتے ہیں لیکن معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ یہ میرے حضور کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، بولتا تو ہر کوئی ہے، زبان تو ہر کسی کے منہ میں ہے، لیکن بولنے کی جو ہے وہ انداز اور جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں ملا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، میرے پاس بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ اسلام کا بہت بڑا ہیرو گزرا ہے، تاریخ اسلام کا بہت بڑا نام، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ ہمارے ہیرو اس طرح کے لوگ ہیں، ہمارے ہیرو کوئی کریکٹر یا کوئی کنجر نہیں ہے، ہمارے ہیرو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ غلبہ دین کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اور یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا نام سلطان محمود غزنوی۔ زندگی کے ابتدائی دور میں 3 شک تھے۔ پہلا شک، کسی نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تیرا باپ تو کوئی اور ہے، نسبت کسی اور طرف کی جاتی ہے، تو یہ شک میں مبتلا ہو گیا۔ دوسرا شک اس کو حضور کی اس حدیث میں تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کسی نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ
کلمات علماء نے خود گھڑے نسبت حضور کی طرف کر دی، حالانکہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ دو شک۔ تیسرا شک قیامت کے قائم ہونے میں تھا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رات کے وقت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، غلام شمعدان آگے لیے جا رہا ہے، روشنی بکھیرتا جا رہا ہے، گزر ہوا ایک چھوٹے سے مدرسے کے پاس سے، چھوٹی دیواریں ہیں، باہر سے اندر نظر آتی ہے، طلباء پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم ایسا ہے ہاتھ میں کتاب ہے، سبق پڑھ رہا ہے، سبق بھولتا ہے، قریبی ہندو کی دکان ہے، وہاں پہ چراغ کی روشنی میں جا کے کتاب دیکھتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ سلطان محمود دور سے یہ منظر دیکھتا آ رہا تھا۔ جس وقت وہ قریب آیا تو اس نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا تھا کہ حصول علم کا کسی کو اتنا بھی شوق ہو سکتا ہے۔ اس کو ترس آیا، اس نے وہ شمعدان طالب علم کو دے دیا۔ جس وقت وہ دین کا طالب علم خوش ہوا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ کے نبی بھی خوش ہو گئے۔ جہاں تک جانا تھا گیا، واپس پلٹ کے اپنے محل میں سویا، مقدر جاگے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس نے حضور کا دیدار کیا اس کو یقین کر لینا چاہیے حضور کا ہی دیدار کیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں قصد ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام خواب کے اندر کسی کو کوئی چیز عطا کر دے، محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ جناب بصیری کو دیکھ لیجئے، اور بھی کئی جن کو آقا کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر نوازا، جب بیدار ہوئے تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت ان کی جھولی میں موجود ہوتی تھی۔ اور چوتھی بات یہ بھی خواب کے حوالے سے ذہن میں رہے کہ جس نے آقا کریم علیہ السلام کا خواب میں دیدار کر لیا، میرے حضور فرماتے ہیں ان قریب حالت بیداری میں بھی اس کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، جس وقت آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، کتنے شک تھے؟ 3 شک تھے۔ میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور؟ حدیث مبارکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سرکار کا فرمان ہے یا علماء نے خود گڑھا؟ تیسرا شک قیامت کے قائم ہونے میں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، آقا کریم علیہ السلام سلطان محمود غزنوی کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ساتھ ارشاد فرمایا، سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے آج میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں تیری شفاعت کروں گا۔ میرے حضور نے مختصر جملے